السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 دو آیات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے قرآن کریم کی جو مسلسل ایکسپوزیشن کا، اس سلسلے میں یہ ویڈیوز ہیں، تو انشاءاللہ کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اسی طرح ہی پورے قرآن کریم کی ایکسپوزیشن ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں، تاکہ عقل و شعور کی سے کام لے کر سمجھا جائے کہ اللہ کا کلام اور اس کی انسانوں سے جو یہ خطاب کر کے کیا کہتا ہے، اس کے کیا معارف ہیں، اس کے کانسیپٹ کیسے کلیئر کیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ ویڈیوز کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ان دو آیات کو لیں گے۔ تو 72 نمبر کی جو آیت ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ پیچھے ذکر ہو رہا ہے گائے کو ذبح کرنے کا۔ اب اس آیت کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، کچھ لوگوں سے قتل سرزد ہو گیا، کسی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ جو لوگ تھے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ گائے کی ورشپ کر رہے تھے، اس کے ساتھ عقیدت وابستہ کی ہوئی تھی، اور اس کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذبح کرو، گائے کو جس کے ساتھ تم نے عقیدت وابستہ کر رکھی ہے، تو اس کی ورشپ کرتے ہو، تو تاکہ یہ تمہاری جو شرک کا یہ جو ایک طرح کا شرک کر رکھا ہے اس کا خاتمہ ہو، جو عقیدت تم نے قائم کر رکھی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ تو وہ پھر اس کے لیے طرح طرح کے سوال کرنے لگے، یعنی گائے تو وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے وہ کس قسم کی ہو، کس عمر کی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اس طرح کے وہ سوالات کر رہے تھے۔ اچھا، اب آگے انہی کے یہی جو بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کی ایک واردات قرآن بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے کسی کو قتل کر دیا، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے۔ تو جب قتل کر دیا تو اب چونکہ قرآن جو ہے یہ قتل کا جو جرم ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ ایک شخص کا قتل جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو ایک چیز تو یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے کہ جو قصاص ہے اس کے اندر حیات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قتل کا قصاص نہ لیا جائے، مجرم سے جو قاتل ہے اس سے قصاص نہ لیا جائے، تو معاشرے کے اندر خون ریزی پھیل جاتی ہے۔ تو معاشرے کو خون ریزی سے پاک رکھنے کے لیے قتل کو سنگین جرم قرار دیا، پوری انسانیت کا ایک قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا، اور یہ کہا کہ اس سے قصاص لینا لازمی ہے تاکہ معاشرے کے اندر خون ریزی اور اس طرح کی چیزیں نہ ہو، فساد پیدا نہ ہو، ورنہ تو لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں۔ اس لیے کوئی بھی اسٹیٹ جو قرآن کی روح سے قائم ہوتی ہے اس میں الدین بطور نظام اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ قاتل کو چھوڑ دیا جائے، وہ کتنے بھی اعلیٰ مقام اور مرتبے کا یا اعلیٰ خاندان کا، رنگ نسل کا کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو۔ قتل کے قصاص میں قرآن کہتا ہے حیات ہے، اس لیے حیات ہے کہ باقی لوگ پھر اس طرح سے عبرت پکڑیں گے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ قتل کا قصاص لیا جانا لازمی ہے۔ اب اس آیت کے اندر یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے، تھوڑا سا میں نے تمہید آپ کو بتائی تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اب کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو اس میں پھر جھگڑنے لگے۔ وہ جھگڑنے اس لیے لگے تاکہ معاملہ دب جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ قتل کرنے والا کون تھا، قاتل کون تھا، تو معاملے کو الجھا رہے تھے وہ۔ یہ پورا نقشہ اپنے ذہن میں رکھنا، پھر یہ آیت سمجھ آئے گی، اور اس سے آگے والی آیت ہے وہ اس سے بھی مشکل ہے، کیونکہ آیت مشکل نہیں ہے، اس کا مفہوم ترجموں کی وجہ سے مشکل کیا ہوا ہے۔
کچھ مسٹریز ڈالی ہیں انہوں نے تراجم کے اندر. پھر بات جو ہے وہ جو ریئلسٹک بات ہے وہ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ تراجم ایسے کیے گئے ہیں, اس کے اندر مسٹریز ہے, پوری سرار باتیں ہیں. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہاں پر کیا چیز کہی جا رہی ہے. بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں سے قتل ہو گیا اور وہ آپس میں جھگڑنے لگے تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے, سمجھ ہی نہ آئے قاتل کون ہے. فَدَّارَاتُمْ فِيهَا, یعنی اس قتل کی واردات میں وہ پھر کیا کرنے لگے, ایک لڑنے جھگڑنے لگ گئے. اب آگے کہہ رہا ہے کہ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جس چیز کو وہ چھپا رہے تھے. یعنی وہ قاتل جو تھے اس کو چھپا رہے تھے کہ قتل کس نے کیا, کیوں کیا, اس چیز کو وہ چھپانا چاہتے تھے. اور اللہ کا قانون مکافات عمل کیا ہے, وہ تو اس کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے نا, کہ جس نے بھی کوئی جرم کیا ہے اس جرم کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کو جزا ملنی چاہیے. جزا سے مراد ہے اچھا کام ہے تو اچھی جزا, اور برا کام ہے تو بری جزا اس کو ملنی چاہیے. تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی. اب اگلی آیت پہ آ جائیں, یہ بہت اہم ہے, جہاں سے بڑی افسانوی چیزیں انہوں نے کی تراجم کے اندر. یہ آیت نمبر 73 ہے, اس کے اندر کہا جا رہا ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. یہ کیا چیز ہے؟ پیچھے گائے کو ذبح کرنے کا ہے ذکر, اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ وہ گائے کو گاڈ مان رہے تھے, دیوتا مان رہے تھے. مصریوں کا جو دیوتا, اس طرح اس کو وہ کر رہے تھے. تو اس سے کیا ہوا کہ گائے کا وہ جو انہوں نے بڑی مشکلوں سے ذبح کی, بڑے سوال جواب کیے, تو اس سے یہ ہوا کہ ایک چیز تو یہ سامنے آ گئی کہ گائے کے ساتھ ان کو بڑی عقیدت وابستہ تھی. یہ جو عقیدت تھی اس کو ذرا سامنے رکھیں کہ جس چیز کو وہ اپنا خدا مان رہے تھے, اب اس چیز کو آپ اپنے سامنے رکھیں. اب ان سے یہ کہا گیا کہ جس نے بھی قتل کیا ہے, جس انسان کا قتل کیا ہے, اب ایک شخص مقتول ہو گیا اور ایک شخص اب قاتل ہے, ان میں سے کوئی ایک قاتل تھا. اب وہاں پر جھگڑا ہو رہا تھا, جو معلوم ہی نہیں ہونے دے رہے تھے کہ قاتل کون ہے. اب ایک نفسیاتی حربہ اختیار کیا گیا تاکہ ایک قاتل کا سراغ مل جائے, تاکہ پتہ چل جائے کہ قاتل کون ہے. چونکہ ان کے اندر توام پرستی تھی, گائے کی وہ پوجا کر رہے تھے, اس کو اپنا دیوتا سمجھ رہے تھے, اس کی ورشپ کر رہے تھے. تو اس چیز کو لے کر اب ان کے ساتھ ایک نفسیاتی حربہ اختیار کیا گیا تاکہ قاتل کا سراغ لگ سکے کہ قاتل کون ہے. تو یہ چیز آج بھی ہوتی ہے, نوعیت مختلف ہو جائے گی, نوعیت بدل جائے گی, لیکن آج بھی اس طرح سے سائیکولوجیکلی چیزوں کو معلوم کیا جاتا ہے. تو جھوٹ پکڑنے والی مشین کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ دل کی جو دھڑکن ہے, جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر, اس کے اتار چڑھاؤ میں, اس کی ہارٹ بیٹنگ میں ڈیفرنس آ جاتا ہے. اس ڈیفرنس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, یا آئی کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. فیس امپریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. لہجہ یعنی بات کرنے سے, آئی کانٹیکٹ کرنے سے اور پھر بات کرنے سے, بات میں جو لہجہ ہوتا ہے اس میں, یا الفاظ کی یا بولنے کی جو روانی ہوتی ہے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. تو باقی چیزیں تو جو فزیکلی جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ تو علیحدہ ہیں, جیسے آلہ قتل ہے, یہ ایک فزیکلی شہادت ہے کہ وہ آلہ قتل برآمد ہو گیا, یہ بھی فزیکل ہوگی. اور اسی طرح کہیں پہ وہ جو مقتول ہے اس کا خون برآمد ہو گیا, کسی کے فنگر پرنٹس برآمد ہو گئے, یا جس نے قتل کیا اس کی کوئی چیز فزیکلی وہاں پہ رہ گئی جہاں پہ لاش پڑی ہوئی تھی, اس کا کوئی شناختی کارڈ یا اس کی کوئی چیز, اس کا کوئی پرس, اس کا کوئی وزٹنگ کارڈ, تو اس سے پتہ چلا کہ یہ لاش کے اوپر یہ چیز ملی تو ہو سکتا ہے یہ قاتل ہو. تو یہ چیزیں ہیں نا. تو وہ سادے دور کے اندر جو توام پرستی تھی نا, اسی سے ایک نفسیاتی حربہ اختیار کیا گیا. وہ نفسیاتی حربہ یہ اختیار کیا گیا کہ وہاں پر یہ کہا گیا
کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو سسپیکٹڈ تھے، جن کے اوپر ڈاؤٹ ہو سکتا تھا کہ یہ قاتل ہے، تو ان کو کہا گیا کہ ایسے کریں کہ یہ جو گائے کا جو انہوں نے ذبح کی تھی اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لیں، وہ ٹکڑا لے کر جو مقتول ہے، جس کی لاش پڑی ہوئی ہے، جس کو مارا گیا ہے، اس کے جسم کے ساتھ ٹکرا دیں یا لگا دیں۔ اب یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا، اس کے اندر جتنی بھی انہوں نے بنائی ساری پوری سرار کہانیاں ہیں، وہ نفسیاتی حربہ اختیار کر کے ان کی توہم پرستی کو سامنے رکھتے ہوئے اس دور کے اندر یہ نفسیاتی حربہ اختیار کیا گیا کہ یہ کہا گیا کہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا جائے، لے کر لاش کے ساتھ ایک شخص جائے اور لاش کے ساتھ وہ جا کے لگا دے یا ٹکرا دے۔ اب جو قاتل تھا ڈیفینیٹلی ان کو تو عقیدت تھی، ان کا تو وہ گور تھا، گائے خدا تھا، اس کی وہ ورشپ کرتے تھے، تو اب ان کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوا کہ یہ جب جیسے ہم گوشت کا ٹکڑا لگاتے ہیں، گائے کے گوشت کا ٹکڑا جس کو وہ خدا سمجھ رہے تھے، اس کا ٹکڑا جو ہی اس لاش کو وہ بندہ لگائے گا تو اب آ رہے ہیں باری باری، تو جو قاتل ہوگا ڈیفینیٹلی وہ سائیکولوجیکلی ہیزیٹیٹ ہوگا، اس کے فیس امپریشن سے، اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے ہاتھوں کی کوئی کپ کپاہٹ سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے قتل کیا ہے۔ یہ تھی اصل بات جو آج اس آیت کے اندر ہم نے آپ کو سمجھانی ہے، بتانی ہے، اس آیت کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی مسٹریز نہیں ہے جو انہوں نے تراجم اور تفاسیر کے اندر ڈالی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر میں اتنی تمہید آپ کو تمہیدی طور پر یہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ آیت پوری پڑھوں گا بعد میں، پہلے اس کا کانسیپٹ کلیئر کروں گا، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے پوری آیت آپ کے سامنے نہیں پڑھی، میں نے اس کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ کو پورا وہ آپ کے سامنے وہ منظر لے کر آیا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو اگلے ویڈیو میں ہم اس آیت کو پورے طریقے سے پڑھ کر پھر آپ کو انٹرپریٹیشن کریں گے، لیکن آپ کو وہ جو ویڈیو ہم اگلا کریں گے وہ اسی وقت سمجھ آئے گا جس وقت آپ یہ جو اب ہم ویڈیو کر رہے ہیں اس کو جب آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے، کیونکہ یہ باتیں ہم آگے ریپیٹ نہیں کریں گے، تو اس آیت کو ہم جب پڑھیں گے اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دھیان سے سنا ہے تو شکریہ۔